السلام علیکم جی. یہ آپ کے سامنے اس وقت کمیٹی چوک ہے. کمیٹی چوک اٹک. یہ کمیٹی کا میونسپل آفس ہے. کمیٹی آفس اس کے ایگزیکٹلی بیک سائڈ فٹ پاتھ کی جو صورت ہے وہ رات میں چیک کرواؤں اس رہیں گے اور اس کی صورتحال دیکھ لیجیے. قریب سے قریب تر کوشش کروں گا کہ چلتا جاؤں. السلام علیکم. خیریت ٹھیک ہے؟ یہ دیکھتے رہیں جی. اچھا جی. یہ ہماری اٹک کی میونسپل کمیٹی کی بہترین کارکردگی آج میں دکھا رہا ہوں. بالکل کہ اپوزٹ سائڈ کہ ایک فٹ پاتھ کی صورتحال ہے اور اگر میں ان کے دوسری سائڈ پہ گیا تو شاید پھر کچھ اور پوزیشن ہوگی. السلام علیکم. یہ کون سا بازار ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کمیٹی چوک سے. اچھا اس میں دن کے وقت یہ ہیوی ٹرکس یہ لوڈ اس کا نمبر ہے Z8515 جو دن کے وقت اس بازار میں بڑے بڑے ٹرک جو ہیں وہ لوڈ ہو کے یہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ٹریفک کے جو حضرات ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو تھوڑا سا اور آگے چلتا رہوں گا اور آپ ان کی صورتحال دیکھتے جائیں. میرا مقصد یہ ہمارے جو انتظامیہ ہے اس پہ آبجیکشن کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو تھوڑا سا وارن کرنا ہے. یہ دیکھیے صورتحال سارا. یہ فٹ پاتھ ہے. یہ بھی میں فٹ پاتھ پہ جا رہا ہوں اور اس فٹ پاتھ میں یہ دیکھیے سارا. یہ بھی دیکھیں. اس وقت میں فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوں. یہ میرے فٹ پاتھ کی صورتحال اور اگر بیک سائڈ پہ میں دیکھا ہوں تو پھر یہ صورتحال ہے. اس کو میں اپنے انتظامیہ میونسپل کمیٹی اٹک کی بہترین کارکردگی کہہ سکتا ہوں. اور تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اس میں یہ گاڑی رکشہ کھڑی کرنے کی بورڈز بھی روڈ کے درمیان. اور اچھا ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس اٹک میں پارکنگ کے نہ ہونے کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پارکنگ دی یہ صرف کمیٹی کا جو آفس ہے اس میں دیے. دیکھیں یہ پورا آگے تک. یہ کون سا چوک ہے آگے جی؟ کمیٹی چوک تو پچھلا ہے. اچھا یہ منڈی چوک ہے. اس تک میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کے کمیٹی کے فٹ پاتھ کی یہ پوزیشن ہے. یہاں سے دیکھ لیں یہ آپ کے فٹ پاتھ ہیں اور یہ جناب اس پہ انکروچمنٹ کی سچویشن ہے. اس میں یہ جتنی بھی نیگلیجنس ہے یہ صرف کمیٹی کی نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم پارکنگ غلط کرتے ہیں. لیکن ہماری پارکنگ اس لیے غلط ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں پارکنگ دی نہیں ہے. اب اس وقت میں نے جو گاڑی کھڑی کی ہے یہ کمیٹی چوک میں کھڑی کی ہے اور وہ یہاں سے تقریباً 2 فرلانگ پیچھے ہے. وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے ہمیں پارکنگ نہیں دی. اگر آپ ہمیں پارکنگ صحیح دیں تو یہ پوزیشن ہماری سیٹ ہو جائے گی. اچھا تھوڑا اور آگے جاتے ہیں. آج چونکہ میرا ایشو جو ہے وہ پارکنگ کی پر انکروچمنٹ ہے تو یہ پارکنگ
فٹ پاتھ پر انکروچمنٹ ہے تو یہ آپ کے فٹ پاتھ ہیں. وہ سامنے جو درخت لگا ہوا ہے یہ کمیٹی چوک کا آفس ہے. ایگزیکٹلی اس کے پیچھے اس کے بیک سائڈ پر فٹ پاتھ کی یہ سچویشن ہے. اور اگر میں دوسری سائڈ پہ دیکھوں تو فٹ پاتھ کی یہ سچویشن ہے. یہ جو ہوٹل جس نے انکروچمنٹ کی ہے اس دکان کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کا نام ہے جی جمشید خان الیکٹرانکس یہ. اور اس کے بعد اکثر بینک سے انکروچمنٹ کرتے ہیں اور کمیٹی نے مجھے کہا ہے کہ یہ اس کی اجازت دیتا ہے. اچھا یہ دیکھیے یہ اب یہ بینک والے ہیں. اس سے آگے یہ ایک ہوٹل ہے. اس ہوٹل کا نام ہے جی اس ہوٹل کا نام نہیں لکھا. اچھا ایک بہت زیادہ پرانی انکروچمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں اپنی بات کا اینڈ کروں گا. اب یہ ایک آفس ہے. انہوں نے یہاں پہ اپنا یہ دیا ہوا ہے سیفٹی کے لیے. تو میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ پراپرٹی پر لوگ انکروچمنٹ کیسے کرتے ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آفس والوں کتنے قریب ہونا, کمیٹی والوں کتنے قریب ہونا, اور اس کے باوجود فٹ پاتھ پہ انکروچمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کمیٹی اس انکروچمنٹ میں ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں بغیر دیکھے اور بغیر ثبوت کے کہ یہ دیکھیں اب یہ انکروچمنٹ یہ دیکھیں بالکل فٹ پاتھ کے بالکل درمیان میں ہے. اور نہ صرف درمیان میں ہے بلکہ اس سے پھیلنے والا جو پولوشن ہے وہ میرے پوری عوام کو پوری قوم کو پولوشن دے کے مریض بنا رہا ہے. یہ ایک مین انکروچمنٹ جو بہت عرصے سے میں اس پہ کمپلینٹس کر رہا ہوں لیکن گورنمنٹ اس انکروچمنٹ کو ختم کرنے میں ناکام. اب میں اپنی بات کا اینڈ اس بات پہ کروں گا کہ اگر اٹک کی کمیٹی اور اٹک کی انتظامیہ انکروچمنٹ کو ختم کرنے میں ناکام ہے تو پھر اس انکروچمنٹ کے لیے میں کس کا دروازہ کھٹکاؤں. زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ یہ کمیٹی کا آفس یہاں سے ختم کر کے یہاں کوئی جنگل کا قانون بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.